أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگو اگر اللہ کی راہ میں تم مارے جاؤ۔ اس آیت پہ غور کیجئے، کتنی بڑی بشارت خدا نے دی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ۔ مراد کیا ہے؟ جہاد میں گئے، کسی نے مار دیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، شہید ہو گئے، کوئی ایسی صورت پیش آ گئی جو آدمی کی اپنی اختیاری طبعی چیز نہیں تھی، مر گئے، ایک درجہ ہوا۔ دوسرا فرمایا او متم، یا تم مر گئے۔ کہاں مر گئے؟ یہ پھر لوٹ کے اسی کی طرف آ رہا ہے فی سبیل اللہ۔ یہ جو فی سبیل اللہ ہے نا، اللہ کی راہ میں، اس کا تعلق ہے دو چیزوں کے ساتھ، دو فعل کے ساتھ، ایک قتلتم کے ساتھ اور ایک متم کے ساتھ۔ اور یہ او جو درمیان میں آیا ہے یا، مطلب یہ کہ یہ صورت پیش آ گئی یا یہ صورت پیش آ گئی، دونوں میں سے کوئی صورت بھی۔ فی سبیل اللہ ایک ہے، سمجھیے گا اس بات کو، فی سبیل اللہ ایک ہے، اللہ کی راہ میں ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس اللہ کی راہ میں کیا ہوا؟ دونوں میں سے کوئی ایک صورت پیش آ جائے، قتلتم تم شہید ہو جاؤ، اور متم یا تمہیں موت آ جائے، دونوں میں سے کوئی بھی چیز لیکن ہو اللہ کی راہ میں، لمغفرۃ من اللہ، تو اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا، اللہ کی طرف سے تم بخشے جاؤ گے، ورحمۃ، اور خدا کی رحمت تمہارے شامل حال ہوگی، خیر، اور اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت دونوں اچھی ہیں، مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وہ کون جمع کرتے ہیں؟ وہ جو 156 نمبر آیت دیکھیے نا، اسی میں ہیں منافقین، 156 نمبر آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، بلکہ یہی آیت ہے، ہاں اسی آیت کے شروع کے اس سے پچھلی آیت، ہاں اس سے پچھلی آیت میں دیکھیے 156 میں، لا تکونوا کالذین کفروا، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہمارے بھائی ہمارے ہی پاس رہتے اور کہیں نہ جاتے تو پھر موت نہ آتی۔ اللہ نے فرمایا جتنی چیزیں وہ جمع کرتے ہیں نا، ان کے بھائی انہی کے پاس رہتے، فرض کرو زندہ بھی رہتے، فرض کرو ساری دنیا بھی سمیٹ لیتے تو کیا ہو جاتا؟ خیرم، اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت دونوں چیزیں اس سے اچھی ہیں جو کچھ کے وہ لوگ سمیٹتے ہیں، جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو دو حالتوں میں سے ایک حالت میں رہنا چاہیے، رہے اللہ کی راہ میں، شہادت آ جائے تو کوئی نہیں، پھر بھی اللہ کی مغفرت اور رحمت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا او متم اے فی سبیل اللہ، یا تمہیں اللہ کی راہ میں موت آ گئی تو بھی اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت رہے گی۔ اس سے بڑا اچھا قاعدہ کلیہ اور رسول کی بات مفسرین نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جو آدمی اپنے گھر بیٹھے بھی مر جائے، اگر اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے تو یہ دونوں چیزیں اسے ملیں گی، مغفرت بھی ملے گی اور رحمت بھی ملے گی۔ اس لیے کوئی نہ کوئی خدا کی راہ کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں نکل گیا دین پھیلانے کے لیے، یہ بھی اللہ ہی کی راہ ہے۔ نہیں کہیں گیا جہاد کر رہا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی راہ ہے۔ وہاں بھی نہیں جا سکا، گھر بیٹھ کے خدا کے دین کا کام کر رہا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی راہ ہے۔ دین کا کام کوئی نہ کوئی کرتا رہے، حتیٰ کہ عبادت ذکر کے لیے اللہ کے لیے گھر میں بیٹھ کے، یہ بھی اللہ ہی کی راہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جو بھی خدا کی راہ میں مارا جائے یا خدا کی راہ میں موت آ جائے، دونوں صورتوں میں اللہ کی مغفرت بھی شامل حال رہے گی اور رحمت بھی۔ اس لیے بعض حضرات ان آیات پہ عمل کرنے کی وجہ سے لکھتے رہتے تھے قرآن پاک بیٹھ کے، اور وہ کہتے تھے یہ بھی اللہ ہی کی راہ ہے، ہم قرآن کو پورا لکھ لیں گے، کوئی پڑھے گا تو یہ ہے تو اللہ ہی کی راہ۔ وہ کہتے تھے مغفرت بھی ملے گی اور رحمت بھی ملے گی۔ دین کا کوئی بھی کام جس پہ شرح صدر ہو، دل کھل جائے کہ واقعی یہ دین کا کام ہے، اللہ کی راہ کا،
اور اہل علم بھی بتا دیں کہ واقعی اللہ کی راہ ہے، بس کرتا رہے، ساری زندگی کرتا رہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ ہے، تفسیر ہے، تشریح ہے، حدیث کی کوئی کتاب ہے، کوئی مسلمانوں کا کام جو ڈھنگ کا ہے، جس کی ضرورت ہے، اپنی نیت صاف کر کے گھر بیٹھ کے بھی اگر کرتا رہے گا تو وہ اللہ ہی کی راہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ اس میں مر جائے یا شہید ہو جائے، دونوں صورتوں میں خدا کی مغفرت بھی ہے اور خدا کی رحمت بھی۔ دیکھا ہے کتنا بڑا مقام کہ مغفرت بھی شامل ہو گئی اور رحمت بھی شامل ہو گئی۔ اور لوگ اگر اس قسم کی آیات کو پڑھیں اور تعلیم انہیں حاصل ہو تو کیا خر ٹوٹا اور خسارہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے خدا کا دین کا کام کر لے۔ 2 آیتیں کسی کو پڑھا دیتا ہے، یہ بھی تو اللہ ہی کی راہ ہے۔ پڑھ لیتا ہے جا کے 1 آیت کسی سے، یہ بھی تو اللہ ہی کی راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے فجر کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی فلاں مقام پہ مدینہ منورہ جائے، وہ جگہ ایسی تھی جہاں اونٹنیاں بیچتے تھے، اور آپ نے فرمایا ایسی اونٹنی جو بالکل صحیح سالم اور صحیح حالت میں اسے ملے اور مفت میں ملے، تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کون چھوڑتا ہے، سب پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 2، انہوں نے کہا اللہ کے رسول 2 بھی، اور آپ نے فرمایا 3، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول 3 بھی، تو آپ نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی اگر 1 آیت مجھ سے آ کے پڑھ لے گا، علم حاصل کر لے گا، تو یہ اس اونٹنی سے بہتر ہے جسے وہ خرید کے اپنے گھر میں لے جائے۔ اللہ کی کسی بھی راہ کا کام کرتا رہے۔ آدمی سمجھتا ہے مسلمانوں کے لیے یہاں سکول نہیں ہے یا ان کے لیے ایک ادارہ تعلیم کے لیے ہونا چاہیے تاکہ مسلمان بچے کافروں سے الگ پڑھیں، ساری زندگی یہ کام گھر بیٹھ کے کرتا رہے، وہ اس آیت میں شامل ہے۔ سمجھے؟ اس لیے اللہ کی راہ کوئی ایک نہیں ہے، خدا تک پہنچنے کی اتنی راہیں ہیں۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اتنے سانس نہیں لیتا جتنا اللہ کی راہیں اللہ تک پہنچنے کی۔ بعدد الانفاس، سانسوں کے بقدر اللہ تک پہنچنے کی راہیں ہیں۔ کئی چیزیں آدمی آسانی سے کر سکتا ہے، بس زندگی میں ایک ہی کام کر لے۔ یہ جو بڑے بڑے اکابر تھے انہوں نے زندگی میں زیادہ کام نہیں کیے، بہت سو نے تو ایک کام کر لیا۔ ایک آدمی بیٹھ گیا، اس نے کہا اور تو کوئی کام مجھے کرنا نہیں ہے، بس زندگی بھر یہی کام کرنا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی میں جو کام کیا ہے قرآن پاک کا ترجمہ کر دیا، بس پھر ساری زندگی اسے ہی دیکھتے رہے کہ کہاں کون سا لفظ مناسب ہے، کہاں کون سی بات ہے، کیسے آگے کریں پیچھے کریں، بس اسی قرآن پاک پہ کرتے رہے سارا کام۔ اور اس آدمی کی زندگی کے متعلق ایک صفحہ نہیں ملتا اب تک، ہمیں نہیں ملا باوجود تلاش کے اور ڈھونڈنے کے کہ ایک صفحے میں لکھتے ہیں کہ حضرت نے کیا کیا زندگی میں۔ سر سید نے آثار السنادید میں کتنی سطریں، کتنی لائنز ان کے متعلق لکھی ہیں، مگر یہی لکھا ہے کہ حضرت والا اور فلاں اور فلاں، اور بس ان کے مناقب اور ان کے بڑے بڑے لقب بیان کر دیے، باقی وہ تھے کیا، کرتے کیا تھے، کیسے وہ، یہ کچھ نہیں لکھا، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ لیکن زندگی میں ایک جو کام کر گئے ہیں، 1205 میں ترجمے کو مکمل کیا، آج 1425، 225، 225 برس کے بعد ہم یہاں بیٹھ کے ان کے ترجمے کی تعریف کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ یہ ایک ہی کام تھا نا، کہیں نہیں گئے، نہ جہاد میں نہ کہیں اور، اپنی مسجد میں بیٹھے رہے، اور جس جگہ بیٹھ کے کام کرتے تھے دیوار سیاہ پڑ گئی، کالی پڑ گئی تھی۔ بڑی بشارت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں تمہیں شہادت مل جائے، او متم، یا تمہارا انتقال ہو جائے، پھر کیا ہوگا دونوں صورتوں میں؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اللہ کی رحمت تمہاری شامل حال ہو جائے گی، اللہ کی مغفرت تمہاری شامل حال ہو جائے گی، دونوں چیزیں۔ اور اللہ نے کہا یہ اس سے بہت زیادہ اچھا ہے مما یجمعون، یہ جو منافق کہتے ہیں نا دنیا میں زیادہ جی لیں اور ہمارے بھائی ہمارے پاس ہوتے اور موت نہ آتی، یہ وہ ان سب چیزوں سے کہیں زیادہ چیز یہ ہے خدا کی رحمت۔ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، روز اتنے پیشنٹس کو میں دیکھوں گا اللہ کے لیے۔ ایک آدمی کہتا ہے اسپتال بنانا چاہیے، سارے علاقے میں اسپتال نہیں، مسلمانوں کے کام آئے گا، انہیں سہولت ملے گی،
یہ اللہ ہی کی راہ ہے. ایک آدمی پیسے جمع کر رہا ہے کہ میں نے جانا ہے حج پہ، اور 5 سال میں پیسے یہ جمع ہوں گے. اللہ ہی کی راہ میں جتنے بھی پیسے وہ روز، ہر ہفتے، ہر مہینے بچا کے رکھتا ہے، یہ اللہ ہی کی راہ ہے. کچھ نہیں کر رہا، اپنے بینک بیلنس اور اکاؤنٹ کو چیک کرتا ہے کہ خدایا حج کرنا ہے. یہ اللہ ہی کی راہ ہے اور کوئی راہ نہیں. اس لیے کسی پہ بھی اعتراض کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم وہ پتہ نہیں خدا کی کس راہ میں کام کر رہا ہو، اور اس کو یہ مغفرت اور رحمت دونوں چیزیں خدا کی جانب سے مل جائیں اور ہم منہ تکتے ہی رہ جائیں. اور اس بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں کام کرتے رہو، زندگی بھر، عمر بھر. چندہ جمع کرنا ہے یہی کرتے رہو. چلو بھائی، لکھنا ہے کچھ لکھو، پڑھنا ہے پڑھو. انجینئر ہے نقشے ہی بناتا رہتا ہے اس نیت سے بیٹھ کے کہ مسلمانوں کے کام آئیں گے، ایسی مساجد ہونی چاہیے، ایسی ایسی چیزیں ہونی چاہیے. یہ خدائی کی راہ ہے، اس میں کام کر رہا ہے. کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں کام کرنے والا ہے کہ یہ چیزیں لوگوں تک پہنچانی چاہیے. یہ اللہ ہی کی راہ ہے اور کیا ہے. اللہ نے کہا ہے جو کوئی بھی میرے راستے میں مارا گیا، شہادت ملی، بہت اونچا درجہ. اور دوسرا او متم، یا اسے موت آ گئی خدا کی راہ میں، لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہے. دونوں چیزیں اسے پہنچیں گی، اور یہ دونوں چیزیں خیر مما یجمعون، اس سے کہیں زیادہ اچھی ہیں جو چیزیں تم جمع کرتے ہو.